پھر یہ لوگ اپنی کرسیوں کے لیے بھی جلوس نکالتے ہیں، یہ لوگ اپنے مدرسوں کے لیے بھی نکالتے ہیں، اور ہندوستان کے ملک کی آزادی کے دن بھی یہ مولوی جلوس نکالتے ہیں۔ جب نہرو 1941 میں سعودی عربیہ گیا تھا تو شاہ فیصل نے سب سے بڑا جلوس سعودیہ کا نہرو کے استقبال میں نکالا تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دو، تمہیں نہرو کا استقبال مبارک، سنیوں کو آمنہ کے لال کا استقبال مبارک۔ یہ تو قیامت کو پتا چلے گا نا، حضرت آدم کن کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، ابراہیم خلیل کن کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں، موسیٰ کلیم اور عیسیٰ کلمت اللہ کن کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ ارے ہم ان کا جلوس نکالتے ہیں جن کے جلوس میں کل آدم بھی کھڑے ہوں گے، موسیٰ عیسیٰ بھی کھڑے ہوں گے، جن کے جلوس میں ملکی اور فلکی کھڑے ہوں گے۔ ہم ان کا جلوس نکالتے ہیں۔ جب وہ مکے سے مدینے آئے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، مدینے کا کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو گھر چھوڑ کر گلیوں میں نعرے نہیں مارتا تھا، کوئی بی بی ایسی نہیں تھی جو چھت پہ بیٹھی، کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جو گلیوں میں بھاگتے ہوئے یہ نہ کہتا تھا۔ امام مسلم کے الفاظ ہیں، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ صدائیں تھی گلیوں میں بھی، چھتوں پر بھی، بازاروں میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، پورا مدینہ یا محمد یا رسول اللہ سے گونج رہا تھا۔ ہم ان کا جلوس نکالتے ہیں جن کا جلوس صحابہ نے نکالا ہے۔ اپنے تحفظات کے لیے جلوس نکالنے والوں، ان کے جلوس نکالو جن کی عزت خدا کو پسند ہے، جن کی عزت انبیاء کو پسند ہے، جن کی عزت دین کی جان اور مذہب کی روح ہے، اور جن کی عزت نہ کرنا کفر ہے، منافقت ہے، ان کی عزت کرو، ان کی شان میں جلوس نکالو۔ 5ویں آیت قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اے ایمان والو ذکر کرو اس نعمت کا، اللہ کی اس نعمت کا کہ جب تمہارے پاس لشکر آ گئے تھے اور ہم نے سخت ہوا بھیجی تھی، اور ایسا لشکر بھی ہم نے بھیجا تھا جو تم کو نظر نہیں آتا تھا، اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے اور سننے والا تھا، تم پریشان تھے، موت تمہارے سامنے تھی، میں نے سخت آندھی چلا کر تمہیں بچا لیا تھا، اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ غزوہ احزاب تھا۔ اس غزوہ احزاب میں اللہ نے آندھی بھیجی، ہر کافر کی آنکھ میں ریت بھر گئی اور وہ ذلیل خوار ہو کر واپس لوٹے۔ تو 5ویں آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نعمت کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور 6 آیت فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں ہیں، اولاد، مال جائیداد، کوٹھیاں، کاریں۔ اگر یہ نعمت ہیں تو پھر ان کی وجہ سے جب تجھے موت آتی ہے پھر یہ نعمت کیسے؟ یہ نعمت ہیں، لیکن یہ وہ نعمت نہیں ہیں جس نعمت پر خدا کو بھی ناز ہو، وہ نعمت جس پر اللہ کو بھی ناز ہے، خود دے کر کہتا ہے لے تو لی ہے سنبھال کے رکھنا، لے تو لی ہے سنبھال کے رکھنا۔ وہ نعمت جس کو دے کر دینے والا بھی کہے دینا تو نہیں چاہتا تھا، پر یہ بزم کائنات کو آباد بھی تو کرنا تھا۔ محبوب دور نہیں بھیجے جاتے، نینا میں جو آن بسو، نینا ہی چھاپ لوں، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ تورے دیکھن دوں۔ محبوبوں کو تو اپنی آنکھوں کی پلکیں اٹھا کر اندر بٹھا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو تو اپنا مسکن ناز بنا، میں اپنی آنکھ کو بند کر لوں تاکہ میرے سوا نہ تو کسی کو دیکھے اور نہ تیرے سوا میری یہ آنکھ کسی کو دیکھنے پائے۔ نبی پاک تو اللہ کے محبوب ہیں، پھر اللہ نے وہ محبوب ہمیں دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو اللہ کے محبوب کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ محبوب دیا تو اس کی محبوب کی قدر کرتے ہیں، اس محبوب کے گن گاتے ہیں، اس محبوب کے تذکرے کرتے ہیں۔ نہ دھوپ دیکھیں، نہ آندھیاں دیکھیں، نہ ماحول دیکھیں، نہ فضا دیکھیں، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کا خیال، نہ موت کا ڈر، نہ مخالفت کی پرواہ، نہ فرقوں کا لحاظ، نہ مذہبوں کا پاس،
نہ محلے داروں کی محلے داریاں ذہن میں، اور نہ کسی بڑے سے بڑے کی کوئی روپ ذہن کے اندر، ذہن میں ہے تو کیا ہے؟ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صرف یہی دھن ہوتی ہے مومن کے دل کے اندر کہ میرے نبی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھو گے کہ یہ بتا اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، ہر آدمی کہے گا حضرت محمد الرسول اللہ ہیں۔ تو پھر اس سے پوچھو، اس سے پوچھنا چاہیے کہ جب عام نعمت پر اللہ فرماتا ہے شکر کر، اس کا احسان کر، اس کا اظہار کر، اس کو بیان کر، تو پھر جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے آنے پر چپ سادھ لینا اور گھر میں چپ بیٹھ جانا، یہ تو کوئی نعمت ادا کرنے کا انداز نہیں ہے۔ نعمت کی ادائیگی کا انداز وہی اپنانا ہوگا جو انداز میرے آقا کی آمد پر میرے آقا کے صحابہ نے اپنایا تھا۔ اگر باہر نکلنا، گلیوں میں آنا، نعرے لگانا، پرچم اٹھانا، جھنڈے نصب کرنا، اگر یہ آمد پر خوشی کا اظہار نہ ہوتا، جبریل کبھی کعبے کی چھت پہ میلاد کی رات جھنڈا نہ لگاتا۔ آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں، آج لوگ بڑی بے باکی، ڈھاٹائی، دلیری سے کہہ جاتے ہیں ایسے ہی پیسے ضائع کر رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں۔ سنی ہونے کے ناطے، تاجدار بریلی کے در کا خاک روب ہونے کے ناطے، امام احمد رضا بریلوی کے در کا فقیر منگتا ہونے کے ناطے میں اتنا تو چیلنج کر سکتا ہوں، تو کسی بھی مذہب کی کتاب پہ انگلی رکھ دے، میں تجھے اسی مذہب سے ثابت کر دوں گا جس رات آمنہ کے لال کی آمد تھی جبریل جھنڈے لگا رہے تھے۔ تو جس مذہب پر انگلی رکھ دے، میں اسی مذہب سے ثابت نہ کروں تو جھنڈے لگانا بیکار ٹھہرے گا۔ اور اگر ہر مذہب کی کتابیں پکار کر کہیں وہ آ گئے ہیں، دیکھو جبریل بھی کعبے پہ جھنڈا لگا رہا ہے، مسجد اقصی پہ جبریل نے جھنڈا لگایا، حضرت آمنہ کے حجرے پہ جبریل نے جھنڈا لگایا۔ اگر جھنڈے لگانا عبث ہوتا، فضول ہوتا، تو جبریل جیسا فرشتوں کا سردار، بیت المعمور کا خطیب اعظم، وہ ہاتھ میں جھنڈے اٹھا کے آمنہ کے گھر آ کے نصب نہ کرتا۔ ارے ان کی آمد پر تو جبریل جیسے بھی خادم بنے ہوئے ہیں، تو پھر میں کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ پھر میں کیسے گھر میں بیٹھ سکتا ہوں جن کی آمد پہ آدم آ رہے ہیں؟ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، بیٹے تو اور ماؤں نے بھی جنے، پر جو تیرا آنے والا ہے اس کا مقام ہی کچھ نرالا ہے۔ ابراہیم خلیل آ رہے ہیں، موسیٰ کلیم آ رہے ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ آ رہے ہیں، میرے نبی وہ ہیں جن کی آمد پہ دائیاں نبیوں کی مائیں بن کے آتی ہیں، نبیوں کی بہنیں بن کے آتی ہیں، نبیوں کی بیویاں بن کے آتی ہیں۔ ارے میرے نبی وہ ہیں، صرف انسان ہی نہیں جاگے تھے، دشمن بھی رات کو سو نہیں رہے تھے۔ امام سیوطی کہتے ہیں یہودیوں کا بڑا عالم چیخ چیخ کر مکے کی گلیوں میں کہتا پھرتا تھا، وہ تارا جو کبھی نہ ہٹا تھا وہ آج ہٹ گیا ہے، لگتا ہے آخر الزمان نبی کی آمد قریب ہے۔ بتاؤ کس گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ پتا چلا آمنہ کے گھر میں چاند اتر آیا ہے، سورج طلوع ہوا ہے، اتنا حسین ہے کہ چاند، سورج، تارے بھی شرما رہے ہیں۔ وہ آیا، اس نے کہا اس بچے کو الٹا کرو۔ آپ کو جب پہلو بدلایا گیا تو آپ کے دو کندھوں کے مابین سیاہ ترین بالوں کے ساتھ مرغی کے انڈے کے برابر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، محمد تو غش کھا کر گر پڑا اور منہ سے نکلا ذہبت النبوہ من بنی اسرائیل، آج کے بعد کوئی اسرائیلی نبی نہ بن سکے گا، اب تو اسماعیل کی اولاد ہی راج کرے گی، اب تو اسماعیل کی۔ اگر میلاد کی رات کی کوئی اہمیت نہ تھی تو یہ یہودی کیوں چیخ رہے تھے؟ اور پھر حضرت عباس کہتے ہیں اس رات، جس رات سرکار آئے، میں سفر پہ تھا، جب تہجد کی نماز کا وقت آیا 3:20 پر رسول اللہ کا میلاد ہوتا ہے نظام شمسی کے مطابق۔ دکھی دل، اجڑے دل، پریشان لوگ، موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اتوار کی جو صبح آئے گی اور سوئی
3:20 پہ پہنچے گی، سمجھ لینا یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے انسان کو پیدا کیا اور دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا اور اپنی سب سے بڑی امانت زمین پر اتاری۔ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، نوافل پڑھتے رہنا اور 20 منٹ پہ اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا جس نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا ہے، اور پھر سرکار کے وسیلے سے جو مانگ سکنا مانگ لینا۔ وہ بہت بڑا خدا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا رب ہے۔ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، مقبولیت کے لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، اے نبی ان کے لیے دعا مانگا کر، تیری دعا میں ان کا سکون ہے، تیری دعا میں ان کا سکون ہے۔ تو جبریل جھنڈے لگا رہے تھے، اس لیے سنی بھی اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں اور لگا کر بتلا دیتے ہیں۔ جس کو پاکستان بننے کی خوشی ہوتی ہے وہ ضرور جھنڈا لگا کے 14 اگست کو اعلان کرتا ہے میں پاکستان کی آزادی پر خوش ہوں، اور جس کو بغض ہوتا ہے وہ کبھی خوشیاں یہ نہیں ہو سکتا دن 14 اگست کا ہو، جھنڈے انڈیا میں لگ رہے ہوں، جھنڈے پاکستان میں ہی سجتے ہیں، یہاں پر ہی لگتے ہیں، کیونکہ پاکستان نعمت ہے تو پاکستانیوں کے لیے۔ اور جب میرے آقا کے میلاد کا مہینہ آتا ہے جھنڈے لگتے ہیں، اور ان کے گھر جن کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، جو اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں، اپنے نبی کی آمد پر فرحاں اور شاداں ہوتے ہیں، اور جن کو خوشی نہیں ہوتی وہ کیوں جھنڈے لگائیں گے؟ کیڑے نکالیں گے، فتوے جاری کریں گے، عیب ڈھونڈیں گے، نقص تلاش کریں گے، اور اس محبوب میں جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ خدا توفیق دے تو سرکار کی آمد کو بڑھ چڑھ کے مناؤ، بڑھ چڑھ کے مناؤ، اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کے سرکار کی آمد پہ اظہار خوشی و مسرت کرو۔ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی عظیم ترین قرآن و سنت کی اصلاحی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عارف والا سطح پر ابھی جمعے کے بعد سواریوں پر ریلی نکلے گی سرکار کی آمد کی خوشی میں، موٹر سائیکل، کاریں، سائیکل۔ تو آپ جتنے دوست ہیں، میری آپ سے مؤدبانہ التجا ہے، جس نبی کے صدقے یہ سواریاں ملی ہیں اس نبی کی شادی کے جلوس میں شامل ہو جائیے۔ میں نے دیکھا ہے یاروں کی شادیوں میں پہلے سے ہی انتظام کرتے ہیں، اور قرضے پکڑ پکڑ کے بھی 4 5 ساتھی مل کے سواریوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ شادیاں میرے مصطفیٰ کی شادی کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ میرے آقا کا میلاد مومن کی سب سے بڑی خوشی ہے، مومن کی سب سے بڑی خوشی رسول اللہ کا میلاد ہے۔ اب اس جلوس میں بھی اور جب بھی کوئی نبی پاک کے نام پہ بلائے، حضرت حنظلہ کی طرح بیوی کے ساتھ 17 راتیں گزری ہوں، بستر چھوڑ کے پرے ہٹ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے انشاءاللہ موقع ملا تو ملاقات ہوگی۔ اب تو رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے نبی، تو تمام یا رسول اللہ کہنے والے بھرپور جلوسوں میں شرکت کرو، تاکہ یا رسول اللہ کی سپرے سے یہ کیڑے مکوڑے خود بخود اپنی موت مر جائیں، اور نبی کی عزت گھٹانے والے خود بخود یا رسول اللہ کے فضا کے اندر مخبوط الحواس ہو جائیں۔ میرے تاجدار بریلی فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ تو سرکار کا ذکر کرتے رہیے اور زندگی کی منزلیں طے کرتے رہیے۔ خوش نصیب وہی ہوگا جو زندگی بھی ان کے نام لگا جائے گا، موت بھی ان کے نام لگا جائے گا۔ میرا تو ایمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ ہیں۔ جو اس نعمت پر خوش نہیں ہے اس کا ایمان دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ کوئی سوال آیا ہے، یہ کوئی پرچی آئی ہے، تشریف رکھیے پھر انشاءاللہ۔ جی کوئی سوال نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول